نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا اذ قال لقومه انكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين۔ اور ہم نے لوط کو رسول بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو کہ نہیں پہل کی تم سے اس بے حیائی کی طرف کسی قوم نے دنیا بھر میں۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کیا تم بدفعلی کرتے ہو مردوں کے ساتھ اور ڈاکے ڈالتے ہو عام راستوں پر؟ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنی کھلی مجلسوں میں گناہ کرتے ہو۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو نہیں تھا کوئی جواب آپ کی قوم کے پاس بجز اس کے کہ انہوں نے کہا اے لوط لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، آپ نے عرض کی میرے مالک مدد فرما میری ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جس نابکار اور ذلیل قوم سے واسطہ پڑا تھا وہ صرف بدکار اور فاسق و فاجر نہ تھے بلکہ فسق و فجور کی گھناؤنی صورتوں کے بانی بھی تھے، یعنی ایجاد کرنے والے بھی تھے۔ گناہ کی جس پستی میں ان کے جو سردار تھے ان کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی کبھی ہمت تک نہ ہوئی کہ وہ اتنی پستیوں میں گھر چکے تھے۔ وہ خلاف وظائف فطرت کام کیا کرتے تھے اور وہ بھی چھپ کر نہیں، پس پردہ نہیں کرتے تھے بلکہ برسر مجلس اور دن کی روشنی میں تمام لوگوں کے سامنے وہ خلاف وظائف فطرت کام یعنی مردوں کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا یہ سر عام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ چوری ڈکیتی ان کا پیشہ تھا۔ راستے میں کوئی مسافر مل جائے تو یہ اسے لوٹ لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھی اتار لیتے تھے، اور اگر کوئی مہمان آ جائے تو یہ مہمان کی بھی عزت ان کے یہاں نہیں تھی بلکہ مہمان جب صبح جانے کا ارادہ کرتا تو اس کا سامان سارا غائب ہو چکا ہوتا، یہاں تک کہ مہمان کی اتنا یہ پستی میں گر چکے تھے کہ مہمان کی جوتیاں تک یہ چرا لیا کرتے تھے کہ اس کی چپل تک بھی باقی نہیں رہتی تھی، اور یہ چپل چرانا بھی یعنی مہمان کا ان کے نزدیک معیوب نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ جس چیز کا نام شرم و حیا ہے وہ ان کے ہاں سے بالکل رخصت ہو چکی تھی، اور بلکہ شرم و حیا کو انہوں نے خود دھکے دے دے کر اپنے ہاں سے رخصت کر دیا تھا۔ یہی جرم نہیں کیا کرتے تھے بلکہ قوم لوط کے لوگ فحش گفتگو، قمار بازی، جوا کھیلنا، راہگیروں سے ٹھٹا مذاق کرنا، اور اگر کوئی راہگیر گزر رہا ہو تو اس پر کنکریاں پتھر پھینکنا اور ہنستے ہنستے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے لوٹ پوٹ ہو جانا، غرض یہ کہ ہر گھٹیا سے گھٹیا اور کمینے سے کمینہ فعل وہ اپنی بیٹھکوں میں عام محفل میں کرتے تھے، اور پھر اس پر اتراتے بھی تھے اور فخر کیا کرتے تھے کہ یہ ذلیل کام کر کر اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان پستیوں سے نکالنے سے کے لیے بڑی جتن کیے اور ہر طرح سے اپنی قوم کو سمجھایا، انہیں انسانیت کا واسطہ دیا۔ آخر میں جب ہر چیز ہر طریقے سے انہیں سمجھا دیا تو نہ سمجھے تو پھر انہیں بتا دیا کہ اگر نہ سمجھو گے تو مٹا دیے جاؤ گے اور اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن وہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرنے والے نہیں تھے، اور وہ کہنے لگے کہ اے لوط قیامت جو تم کہہ رہے ہو اور جو اللہ کا عذاب ہمیں ڈرا رہے ہو وہ اب تک تو آئی نہیں ہے، نہ آئندہ آئے گی۔ اور انہوں نے آپ کو گویا کہ آگے سے چیلنج دے دیا کہ ہم پر یوں ہی روب چاڑتے رہو گے، اگر تمہاری دھمکیوں میں کوئی سچائی ہے تو انتظار کیوں کرتے ہو، لے کر آ جاؤ اللہ کا عذاب کہ جس کے بار بار
نازل ہونے کا تم ہمارے سامنے ذکر کرتے ہو، اس عذاب کو لے کر آ جاؤ، تو نے ہماری ناک میں نعوذ باللہ دم کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان ظالموں نے اللہ کے نبی کا یہ جواب دیا۔ آخر آپ ان کے مظالم سے تنگ آ کر اور ان کی اصلاح سے جب مایوس ہوئے کہ یہ قوم سمجھنے والی نہیں، تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے مولا، اور عرض کی کہ میرے مولا میری مدد فرما ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں کہ جو راہ راست پر آنا نہیں چاہتے، اور عذاب نازل ہونے میں میری بات پوری کر کے ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ پھر اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ آگے سنیے کیا ہوا، فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس شہر والے لوگ یہ ظالم ہیں۔ فرمایا اس میں لوط بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے جو کوئی اس میں ہے، ضرور ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے، سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ان دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ فرشتے جو عذاب لے کر آئے تھے وہ ساتھ بشارت بھی لے کر آئے تھے۔ وہ بشارت یہ تھی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آپ کے بیٹے اسحاق کی بشارت اور آپ کے پوتے کی بھی بشارت لے کر آئے تھے، یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کر آئے۔ تو اس وقت انہوں نے اپنا تعارف بھی کروایا اور بشارت بھی دی اور یہ بھی بتایا کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے ضرور حضرت لوط علیہ السلام کے شہر والوں کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس شہر والے جو ہیں وہ تو کفر کرتے ہیں اور انہوں نے طرح طرح کے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لیکن اس بستی میں لوط علیہ السلام بھی تو موجود ہیں کہ جو اللہ کے نبی ہیں، مقرب بندے ہیں، تو پھر تم اس شہر والوں کو کیسے ہلاک کر سکتے ہو؟ یہ پیچھے بھی میں آپ کے سامنے عرض کر چکا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے حلم والے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ مزید اس قوم کو مہلت مل جائے، لیکن اس وقت فرشتوں نے کہا جو کوئی اس شہر میں ہے وہ ہمیں خوب معلوم ہے، اور ہم حضرت لوط علیہ السلام کے حال سے غافل نہیں، ہم ضرور حضرت لوط علیہ السلام کو اور آپ پر ایمان لانے والے اور جو آپ کے گھر میں ہیں ان کو ہم نجات دے دیں گے، ان پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ البتہ جو حضرت لوط کی بیوی ہیں ان پر عذاب آئے گا اور ان کو نجات نہیں دیں گے، اور وہ عذاب میں مبتلا ہونے والوں میں سے ہوگی۔ اور یہ کیوں ہوگی یہ پیچھے بتا چکا تھا میں کہ وہ قوم کے عمل سے خوش تھی، تو جس عمل سے جو خوش ہو تو اسی میں سے وہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زوجہ کو بھی یہی سزا ملی۔ اب یہاں پر ایک نقطہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ لَنُنَجِّيَنَّهُ، علماء فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے نجات دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ عذاب بھی اللہ کی طرف سے آئے گا، نجات بھی اللہ دے گا، لیکن فرشتوں نے کہا لَنُنَجِّيَنَّهُ۔ آپ اس کا ترجمہ اٹھا کر پڑھ لیجئے، تو ہم ضرور اسے اور اس کے گھر والوں کو وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، اس کو اور اس کے گھر والوں کو ضرور نجات دیں گے سوائے اس کی بیوی کے۔ تو وہ نقطہ یہ ہے کہ یہاں فرشتوں نے نجات دینے کی نسبت اپنی طرف کی، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بعض کام، یہ اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ کے بعض کام اس کے خاص بندوں کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں۔ نجات دینا در حقیقت یہ اللہ کا کام ہے، لیکن فرشتوں نے کہا کہ ہم نجات دیں گے، تو لہٰذا اگر آپ کبھی یہ سنیں کسی سے کہ نبی پاک، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور اگر کسی کی زبان سے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ سے نجات دیتے ہیں، حضور جنت دیتے ہیں، حضور مشکل کشائی کرتے ہیں، تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے فرشتوں نے کہا حقیقت میں مشکل دور کرنا اللہ کا کام ہے،
لیکن حضور مشکل کشائی کرتے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ حضور جنت دیتے ہیں کیونکہ اللہ نے مالک جنت آپ کو بنا دیا۔ حضور نے اپنے 10 صحابہ کو، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، دنیا میں بشارت دے دی یہ جنتی ہیں، اور قطعی جنتی ہیں وہ 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضور دوزخ سے نجات دیتے ہیں۔ یہ بالکل یہاں سے اس آیت سے یہ سبق بھی ہمیں ملا۔ آگے سنیے، فرمایا وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو انہیں فرشتوں کا آنا برا لگا، اور ان کے سبب دل تنگ ہوا، اور فرشتوں نے کہا آپ نہ ڈریں اور نہ غمگین ہوں، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں، سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں کیونکہ یہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہ 2 آیات کا مختصر خلاصہ بھی سماعت کر لیجئے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر کے فرشتے کیونکہ خوبصورت شکلوں میں آئے تھے تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ مہمان بن کر گئے تھے، اور آپ نے ابھی سماعت کیا کہ یہ قوم اتنی گندی تھی کہ مہمانوں کا بھی کوئی احترام نہیں کرتی تھی، مہمانوں کے ساتھ بھی برا سلوک اور بدفعلی کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ خوبصورت شکل میں آئے، اب یہ فرشتے تھے، آپ پہچان نہیں پائے، تو آپ کو مہمان کے آنے پر اپنے قوم کے افعال و حرکات اور ان کی نالائکی کا خیال کر کے فرشتوں کا آنا برا لگا۔ آپ کو یہ نہ سمجھے کہ فرشتے آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کو کیوں برا لگا، تو برا لگا یہ جو قرآن نے کہا اس وجہ سے لگا کہ آپ یہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، اور آپ کو برا اس لیے لگا کہ مہمان آ گئے اور میں ان کی حفاظت کی کوئی تدبیر نہیں کر سکوں گا، اس سبب سے آپ غم زدہ ہوئے، اور اس وقت فرشتوں نے ظاہر کیا، جب آپ پریشان ہوئے تو اس وقت فرشتوں نے کہا آپ ڈرے نہیں بلکہ ہم فرشتے ہیں۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا اور ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا آپ یہ سوچ کر غمگین نہ ہو کہ قوم کے لوگ ہمارے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کریں گے، بلکہ ہم فرشتے ہیں اور آپ کی قوم کے لوگوں کو ہم ہلاک کر دیں گے، اور بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دے دیں گے سوائے آپ کی زوجہ کے۔ آپ کی زوجہ نہیں بچے گی، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہونے والوں میں سے ہے، اور اسے بقیہ لوگوں کے ساتھ اسے بھی عذاب دیا جائے گا، اور بے شک ہم اس شہر پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں کیونکہ یہ قوم کے لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے، اور اسی پر آج تک یہ قائم ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ میں سے ایمان لانے والے اور دیگر مومنین جو تھے ان کو بچا لیا گیا، باقی لوگوں کو انتہائی دردناک اللہ کی طرف سے وہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور ان پر عذاب نازل ہوا۔ صرف 3 باتیں یاد رکھیں، اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی اور ہمارا وقت بھی مکمل ہوا۔ نمبر 1 جو اس آیت سے ہمیں پیغام ملا، مہمان اگر آ جائے، مہمان کی حفاظت اور ادب توقیر یہ میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے مہمان کی حفاظت، کبھی مہمان گھر میں آ جائے تو اس کی حفاظت کی جائے گی، اس کا ادب کیا جائے گا، یہ میزبان کی ذمہ داری نمبر 1۔ نمبر 2، کبھی نبی کو فرشتے بھی نہیں پہچان پاتے، کبھی نبی جو ہوتے ہیں اللہ کے وہ فرشتوں کو بھی نہیں پہچانتے، لیکن یہاں پر یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ جب فرشتہ وحی لے کر حاضر ہو تو اس وقت جو اللہ کے نبی ہوں وہ فرشتے کو ضرور پہچان لیتے ہیں۔ اگر اس وقت نہ پہچانے جب وحی نازل ہوئی تو علماء نے کہا کہ پھر وہ وحی قطعی نہیں رہے گی۔ تو یہ کبھی کبھی ایسا بھی، جیسے حضرت لوط علیہ السلام آنے والوں کو نہ پہچان پائے تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ کیوں نہ یہ سب اللہ کی طرف سے، وہ ان کی شکلیں خوبصورت بنا کر اور اس وقت کے جو حالات کے حساب سے سب اللہ کے ایک آزمائش
اور سب اللہ کے ایک کام ہے، اس کی مشیت ہے، وہ جس انداز سے بھی بھیجے۔ تیسری بات جو ہمیں پتہ چلی کہ اللہ کے مقرب بندے اللہ کی عطا سے بندوں کو آنے والی مصیبتوں سے بچانے کی قدرت بھی رکھتے ہیں اور بچاتے بھی ہیں۔ جیسے فرشتوں نے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیا، اور مومنین جو آپ پر ایمان لائے ان کو اللہ کی عطا سے بچایا۔ اب بچانا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن فرشتوں نے کہا کہ ہم بچا لیں گے، اور وہ بچایا۔ اور کس طرح یہ اللہ کی عطا سے، تو یہ فرق ہمیں ذہن میں ہوگا تو کبھی ہم گمراہی سے بچ سکیں گے۔ یہ فرق نہ ہو تو پھر انسان سمجھ نہیں پاتا قرآن کو، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ تضاد کیسے ہے۔ تو یہ باتیں اللہ کی عطا جہاں آئے تو ان باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اسے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں باعمل بنا دے، بااخلاق بنا دے، باحیا بنا دے، با کردار بنا دے۔ ہر گندے کام سے ہمیں بچانا، مرتے دم تک ہمیں ہماری نسلوں کو ہر گندے کام سے بچا لے۔ حرام دیکھنے سے، حرام کھانے سے، حرام پہننے سے ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، رزق حلال عطا فرما، برکت والی عزت والی کشادہ روزی عطا کر دے۔ اللہ حلال طیب وسیع روزی عطا فرما، آسان رزق عطا فرما، اپنا فضل و کرم عطا کر دے، اپنی رحمتیں عطا کر دے۔ اپنی رحمتوں کے دروازے ہم پر، ہمارے گھر والوں پر، حضور کی امت پر کھول دے۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اپنی رضا کی دولت دے دے، کثرت سے نیکیاں کرنے والا بنا دے، گناہوں سے بچنے والا بنا دے، سجدوں کی لذتیں دے دے، نمازوں میں خشوع خضوع دے دے۔ یا اللہ اپنے ذکر کی حلاوت دے دے، اپنے ذکر کی مٹھاس دے دے، درود پاک کی مٹھاس دے دے، کثرت سے درود پاک پڑھنے، استغفار کرنے، قرآن حکیم کی تلاوت کرنے، سمجھنے سمجھانے، دین کو سیکھنے سکھانے کی ہم سب کو مرتے دم تک توفیق عطا فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں میرے مولا، سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔